آپ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو واقعہ آپ پڑھ رہے ہیں اختلافی واقعہ، آپ سب سے پہلے آپ یہ آئیے کہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا موقف کیا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے، میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ بالخصوص عوام الناس کے ساتھ آپ لوگ خدا را اگر اپنی عافیت چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیجیے۔ ان موضوعات پر نہ کچھ پڑھیں نہ باتیں کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلافات پر ہمیں بات کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے میں ایک بات اور بتاتا چاہوں کہ ان سے جتنی بھی غلطیاں، کوتاہیاں یا بشری تقاضوں کے تحت جو بھی معاملات تھے وہ سہون ہوئے تھے، عمدن نہیں ہوئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی معروف کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس حوالے سے آج ایک بہت اہم ترین، بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صحابہ کے حوالے سے جو موقف دیا ہے، اس پورے موقف کا سب سے اہم ترین موضوع یہ ہمارے پیش نظر ہے۔ یہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ پورے عقیدے کی جان ہے۔ یہ اس لیے کہ پچھلے 1400 سال میں ہم بسا اوقات نادانی میں، لا علمی میں یا کسی بھی وجہ سے ہم اس رویے کا شکار ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بھی کچھ باتیں بھی کی، ہمارے بعض علماء جو اہل عقیدہ علماء ہیں وہ اپنی گفتگو اور اپنی کتابوں میں اس رویے کا شکار ہو رہے ہیں، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے، لاشعوری طور پر۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ نے ایک رسومات محرم کے حوالے سے جو کتاب لکھی، بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے۔ 1400 سال میں کہتا ہوں کہ جو چند کتابیں رد روافظ پر لکھی گئی ان میں یہ کتاب بڑی بھاری ترین کتاب ہے۔ اس میں وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ لاشعوری جو شیعت ہے اس کے حوالے سے وہ کچھ باتیں کرتے ہیں، تو بہرحال اس میں ہم تفصیل میں جائے بغیر آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَيُمْسِكُونَ وہ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، اہل سنت و جماعت اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، لب کشائی سے باز رہتے ہیں، ان موضوعات پر باتیں نہیں کرتے، عما جن کے بارے میں شجرہ جو اختلاف ہوا تھا بین الصحابہ، صحابہ کے مابین۔ یہ سب سے آئیڈیل ترین موقف ہے جو کتاب و سنت کے یقین کریں عین مطابق ہے۔ اگر ہم جیسا کہ لاشعوری طور پر ہم جیسے ہی محرم آنے والا ہوتا ہے تو ہم ویسے ہمارے ممبر سے اس طرح کے واقعات جو ہے نا، فلسفہ شہادت اور واقعہ کربلا اور اس طرح کے موضوعات تسلسل کے ساتھ نشر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان موضوعات کا ہمارے ممبر سے جب یہ نشر ہونا، اس سے عوام الناس کو جو میسج جاتا ہے وہ یہ کہ یہ موضوعات بڑے اہم ہیں، اس پر وقت لگانا چاہیے، ہمیں اس پر ہمیں بحث کرنا چاہیے۔ جب مولوی صاحب ممبر پر کھڑے ہو کے بحث کریں گے، کسی ایک موقف کو صحیح ثابت کریں گے، دوسرے موقف کو غلط ثابت کریں گے، تو سامعین جو سننے والے ہیں وہ بھی پھر یہی کچھ کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی سوچ کے اعتبار سے موقف لے گا اور دوسرے موقف کا رد کرے گا۔ کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ بھی محرم الحرام کی حرمت کی اصل بنیاد کیا ہے، محرم الحرام کی جو اصل کرنے والا کام وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین جو اختلافات ہیں ان کو بیان کرنے سے اجتناب کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل اور مناقب پر مبنی پوسٹیں بنا دیجیے، سینکڑوں پوسٹیں بنا دیجیے جی، اور وہ میں کہتا ہوں پورا سوشل میڈیا بھر دیجیے اس حوالے سے۔ آپ کتب حدیث دیکھیں تو صحیح ذرا بھائی، آپ کو صحابہ میں سے ہر ایک صحابی کے حوالے سے وہ فضیلت والی باتیں ملیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم یہ عام لوگوں تک یہ باتیں کیوں نہیں پہنچاتے۔
تو جب ہم یہ والا طریقہ اختیار کریں گے وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ صحابہ کرام کے جو باہمی اختلافات تھے، تنازعات تھے، اس کے حوالے سے وہ کچھ باتیں کرنے سے رکتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اختلافات والا معاملہ بہت زیادہ سامنے آ گیا تھا۔ ادروائز اختلاف تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو ایک خلافت والا معاملہ تھا ہم اس کو بھی ایشو بنا لیتے ہیں، وراثت رسول کو ایشو بنا لیتے ہیں، تکفین تدفین والے معاملے کو بنا لیتے ہیں ایشو، خلافت والا معاملہ ہے اس کو بناتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہیں جس کو ہم اختلافی اعتبار سے لکھتے ہیں۔ دو باتیں مجھے آپ لوگوں سے کرنی ہے۔ والی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر اور صحابہ کرام یعنی پہلی صدی ہجری میں جتنے بھی صحابہ کے اختلافات ہوئے، کچھ باتیں اپنے ذہن میں رکھیے۔ آپ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو واقعہ آپ پڑھ رہے ہیں اختلافی واقعہ، آپ سب سے پہلے آپ یہ آئیے کہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا موقف کیا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے، آپ بعد کے علماء کی کتابیں، ان کی آراء، ان کی تحقیق سب ایک منٹ کے لیے سائڈ میں رکھ دیں، یہاں تک کہ میں کہوں گا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن العربی جو میرے نزدیک دونوں مثالی وجود ہیں، میں کہتا ہوں ان دونوں کو بھی سائڈ میں رکھیے۔ آپ سب سے پہلے آئیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا موقف کیا تھا۔ اگر یہ بات سمجھ جائیں تو یقین کیجئے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا۔ بھائی خلافت والا ایشو ہے، شہادت عمر فاروق ہے، شہادت عثمان ہے، شہادت علی، واقعہ کربلا، واقعہ حرہ، ٹھیک ہے، اور شہادت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہما، کوئی بھی واقعہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کا موقف کیا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ صحابہ کا موقف کیا ہے تو میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا میرے اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ لوگوں کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ان واقعات کے رونما ہوتے وقت سیر الصحابہ کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، آپ لوگ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ حافظ ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، وہ دیکھیے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب الدرر الکامنہ، وہ اٹھا کر دیکھیے۔ ابن سعد کی کتاب ہے الطبقات، وہ کتاب دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جتنی کتابیں ابتدائی دور کے صحابہ کی تاریخ پر لکھی گئی ہیں وہ آپ سب اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اس میں صرف ایک کام کیجئے، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ وفات پر ضرور فوکس کیجئے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس واقعے کے وقت کوئی واقعہ جب رونما ہو رہا تھا تو اس وقت کتنے صحابہ حیات تھے۔ تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ میں نے اپنے طور پر جو میرا محدود علم اس کے مطابق، اگر اس میں کوئی کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، مجھے جو سمجھ میں آیا تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ جتنے بھی اختلافی موضوعات تھے صحابہ کے مابین، ان کی اختلاف کی بنیاد کچھ بھی تھی، ان کا اجتہاد تھا یا کوئی فقہی موقف تھا، کوئی بشری تقاضے کے تحت خطا تھی، کسی کا ذاتی موقف تھا، کوئی بھی معاملہ تھا، سیاسی اختلاف تھا، ان سارے معاملات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجموعی تعداد جس نے ان واقعات میں شرکت کی ہو، یہ سب سے پہلا موقف ہے ان کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ان اختلافات کے حوالے سے موقف سمجھنے کے لیے آپ یہ جانیے کہ کتنے صحابہ نے اس میں شرکت کی تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے، لیکن مجھے صرف اور صرف جو تعداد ملی ہے وہ تقریباً 40 صحابہ کے نام مجھے ملتے ہیں جنہوں نے ان واقعات میں کسی ایک سائڈ سے یا کسی اعتبار سے شرکت کی ہو۔ کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں اور صرف 40 صحابہ جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں ان بڑے بڑے واقعات میں۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات، پھر اس کے بعد اگلا کام کیجئے، آپ کتب احادیث سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال جمع کیجئے۔ فار ایگزامپل واقعہ کربلا کے حوالے سے صحابہ کے اقوال جمع کیجئے۔ آپ اگر ہاتھ کی انگلیوں سے زیادہ اقوال جمع کر لیں میں مان جاؤں گا۔ بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تقریباً 40 کی تعداد میں
ان واقعات میں شرکت کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان واقعات کے حوالے سے اپنی رائے دینے سے رک رہے ہیں، لب کشائی نہیں کر رہے. تو یہ جی کیا ہے؟ وَيُمْسِكُونَ، اور اہل سنت و جماعت لب کشائی کرنے سے اجتناب کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت کی سب سے پہلی جو جماعت ہے جہاں سے اہل سنت و جماعت کا آغاز ہوتا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش رہے، ان اختلافی موضوعات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، کوئی رائے نہیں دی، حالانکہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعات ہو رہے تھے. وہ رائے دینا چاہتے تو دے بھی سکتے تھے. ان کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، نبوت نے ان کی تربیت کی تھی، اور نبوت اپنے مشن میں کامیاب ہوئی تھی. الحمدللہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ ایوارڈ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا، یہ ایوارڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صحابہ کو بھی ملا ہے، کیونکہ دین کی تکمیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں صحابہ کے ساتھ مل کر کی تھی. مجھے بتائیے، جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ لیلھا کنہارھا، جس دین کی راتیں دن کی مانند روشن ہیں، جس خوبصورت وجود صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب بیت الخلاء بھی دیے ہوں، وہ اتنے بڑے واقعات میں صحابہ کو خاموش رہنے کا حکم دے کے گئے تھے. وہ صحابہ جو کسی غلط بات پر خاموش رہ ہی نہیں سکتے تھے، جن کی تربیت اس نہج پر نہیں ہوئی تھی. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی باتیں آپ سنیں، ہمارے اس دور کی پرانی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ بالخصوص عوام الناس کے ساتھ، آپ لوگ خدا را اگر اپنی عافیت چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیجئے. ان موضوعات پر نہ کچھ پڑھیں نہ باتیں کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلافات پر ہمیں بات کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا. ہم بات کریں گے، اللہ نہ کرے ہم کسی نہ کسی افراط اور تفریط کا شکار ہوں گے، پھر ہماری پکڑ ہوگی. خاموش رہیں گے کامیاب ہو جائیں گے. من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. قبر میں اگر بولنا ہے تو بھائی ان سوالوں کی فکر کریں نا جو قبر میں آپ سے کیے جائیں گے. قبر میں کون کون سے سوال کیے جائیں گے؟ اور قیامت میں جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا کیا باتیں پوچھی جائیں گی؟ جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. تو بھائی وہ باتیں کریں جن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. یقین کر لیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلافات کے حوالے سے نہ قبر میں کوئی سوال ہوگا نہ آخرت میں کوئی سوال ہوگا. اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھی آپ اس پر خاموش کیوں رہے. خاموش رہنے پر ہماری شاباشی ضرور ہوگی، ہماری کامیابی ضرور ہے، ہماری عافیت جو ہے وہ ضرور ہے. تو میں اس حوالے سے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہمیں اس بارے میں خاموش رہنا یہ ہمارا منہج ہے، نمبر 1. نمبر 2، میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا موقف بتا دیا شرکت کے اعتبار سے اور ان کے تبصروں کے اعتبار سے. تیسری چیز، ہمارے لیے ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں ایک طرح سے. محدثین امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، احمد، ابن خزیمہ، ابن حبان، معطا، دارمی، ان تمام محدثین جو شروع کے جو خیر القرون والے دور سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کی کتابوں میں دیکھیے، کیا ان کی کتابوں میں آپ کو یہ واقعات ملتے ہیں اس تسلسل سے؟ جس طریقے سے میں اور آپ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور جس طریقے سے ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اختلافات کو اچھالتے ہیں، کسی ایک کو غلط کہتے ہیں، کسی ایک کو صحیح کہتے ہیں، مجھے بتائیے کیا محدثین نے یہ کام کیے تھے؟ جائیے ذرا محدثین کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے. تاریخ خلیفہ بن خیاط اٹھائیے، صحیح بخاری کو اٹھا کر دیکھیے، کیا امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے یہ باتیں نہیں آئی ہوں گی؟ جس خوبصورت وجود نے لاکھوں کی تعداد میں سندیں جمع کر کے ان میں سے صحیح ترین سند کی باتیں ہمارے سامنے رکھیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے، آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے سامنے یہ باتیں نہیں آئی ہوں گی؟ ان لوگوں کے سامنے وہ لوگ بھی آئے ہوں گے جن کے داداؤں نے یا دادا کے والدین نے ان واقعات میں شرکت کی ہوگی،
جو سینہ بہ سینہ بھی ان تک باتیں پہنچی ہوں گی، لیکن انہوں نے وہاں پر خاموشی اختیار کی ہے۔ تو اس حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ جو میں نے جملہ بیان کیا، یہ بڑا زبردست اور جاندار جملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان، عام مسلمان کو یہ اپنا حرز جاں بنا لینا چاہیے۔ یہ منہجی جملہ ہے۔ وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، اور ہم کیوں نہ لب کشائی سے باز رہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود لب کشائی سے باز رہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید بیان کرتے ہیں اسی حوالے سے، وَيَقُولُونَ، اور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ إِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہ بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ ہم سمجھ تو آ گئی ہمیں کہ صحابہ کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اہل بیت کون ہے ہم یہ بھی سمجھ گئے، صحابہ کے اختلافات کے بارے میں ہمیں خاموش رہنا ہم یہ بھی سمجھ گئے، پھر بھی ایک شک اور شبہ، ایک بہت بڑا شک اور شبہ جو پیش کیا جاتا ہے، اس کا ازالہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر کر دیا کہ صحابہ کے حوالے سے جو مروی آثار ہیں، صحابہ کے باہمی اختلافات اور تنازعات کے حوالے سے جو آثار ہمیں بعض اوقات کتب احادیث میں ملتے ہیں، بعض تو سراسر جھوٹ ہیں۔ کیا فرمایا؟ منہا ما ہوا کذب، یہ ترتیب ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ان میں سے ترتیب ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ منہا، ان آثار میں اکثریت جو ہے وہ جھوٹ کی ہے، سب سے پہلے جھوٹ کو لے کر آئے۔ پھر کہا وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ، اور ان میں سے بعض باتیں روایات ایسی ہیں جس میں کچھ کمی کی گئی اور کچھ اضافہ کیا گیا، بعد کے راویوں نے اپنی مرضی سے، اور اس کی مثالیں ہمیں تاریخی روایات میں کثرت کے ساتھ ملتی ہیں چیزیں۔ طبری رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب تاریخ طبری بیان کی ہے، اس میں آپ اگر ان روایات کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روات کی طرف سے جو کمی بیشی تھی، اس نے کتنے بڑے بڑے مسائل بیان کیے ہیں۔ بالخصوص واقعہ کربلا کا سب سے بڑا جو راوی ابو مخنف جو کذاب اعظم ہے، اس نے ان واقعات کو اس انداز میں بیان کیا جس انداز میں وہ واقعات رونما ہی نہیں ہوئے تھے، جو اس تک پہنچے ہی نہیں تھے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ۔ تیسری بات جو سب سے آخر میں وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، اور ایسا ہے کہ جو بات صحیح ہے ان آثار میں سے، ہم نے یہ پہلے کہا تھا کہ صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، ان کے اختلافات کے بارے میں جو کچھ موجود ہے اس کو پیش اس انداز میں کیا جا رہا ہے جو بالکل غلط انداز میں سامنے لایا جا رہا ہے۔ بھائی اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ غزوہ بدر قیدیوں کے حوالے سے، کیا قیدیوں کو قتل کیا جائے، فدیہ لیا جائے، فیصلہ ہوا فدیہ لیا جائے گا۔ آسمان سے کیا حکم نازل ہوا تھا؟ قتل کیا جانا چاہیے۔ اب اس بات کو بنیاد بنا کر، یا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو وراثت تھی اس حوالے سے، تکفین و تدفین کے حوالے سے، نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں بات، جب کسی نے آ کے بتایا سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق کو کہ وہاں جی بنی ساعدہ میں انصار جمع ہو چکے ہیں اور خلافت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ نہ پہنچے تو وہاں بہت بڑا اختلاف رونما ہو جائے گا، تو اس موقع پر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے سیدنا علی کی ذمہ داری وہاں لگائی تکفین تدفین کے حوالے سے، اور کچھ صحابہ دیگر بھی موجود تھے اور آپ وہاں پہنچے۔ اس بات کو غیر عن وجہہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو بیان کیا، اس بات کو اس انداز میں بیان کیا گیا روافض کی طرف سے کہ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم کو اپنی خلافت اس قدر عزیز تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح چھوڑ کے وہاں پہنچ گئے تھے۔ استغفر اللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ تو ایسا بھی معاملہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس حوالے سے جو تیسری قسم ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ اِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ وَإِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ۔ جہاں تک بات ہے کہ جو روایات صحیح ہیں تو فِيهِ مَعْذُورُونَ، اس میں وہ معذور ہیں، معذور سے مراد ان کا عذر قبول کیا جائے گا۔ اما مجتہدون، انہوں نے اجتہاد کیا، مصیبون، وہ صحیح ہو گیا اپنے اجتہاد میں، و اما مجتہدون مخطئون، اور انہوں نے اجتہاد کیا اور ان کا اجتہاد غلط ہوا۔ مثال کے طور پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں جو اختلاف تھا وہ اجتہاد اور تعویل کی بنیاد پر ہوا تھا۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے تھے کہ پہلے بیعت خلافت، پہلے بیعت کرو، اس کے بعد عثمان غنی کے خون کا قصاص لیا جائے گا۔ سیدنا معاویہ کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی پہلے قصاص لیجئے، اس کے بعد بیعت ہوگی۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ بطور خلیفہ ان کا یہ استحقاق تھا کہ وہ کسی کام کو مؤخر کرتے، کسی کام کو مقدم کرتے، یہ ان کا استحقاق تھا، یہ ان کا اجتہاد تھا، اور وہ اپنے اس اجتہاد میں ٹھیک تھے بالکل۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ واقعاتی روشنی میں وہ ان کا اجتہاد تھا، وہ جو دیکھ رہے تھے کہ قاتلین عثمان میں سے کچھ لوگ سیدنا علی کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، مالک بن اشتر جس طرح تھا، غافقی بن حرب، یا اس طرح کے جو لوگ موجود تھے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دراصل جب ان کا یہ تھا کہ بھائی آپ قصاص لیجئے، جب یہ سارے قصاص کے نتیجے میں آپ کا کیمپ سے یہ 2-3-4 لوگ جو ہیں فتنہ اور فساد بپا کرنے والے، جنہوں نے خلافت عثمان کے آخری چند سالوں میں فتنہ فساد بپا کیا، تو اس کے بعد بیعت والا معاملہ بہتر ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ پوری امت مجتمع ہو جائے گی۔ اس بات کو کسی بھی انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اجتہاد اور تعویل کی بنیاد پر جو صحیح ہوا اس کا اجتہاد، اور جو غلط ہوا جس کا موقف غلط ہے اس کی بنیاد پر اس کو برا نہیں کہا جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید بیان کرتے ہیں وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ، اس کے باوجود کہ یہ اجتہادی اور تعویل کی بنیاد پر اختلافات ہیں، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ، اس کے باوجود لَا يَعْتَقِدُونَ، اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ نہیں رکھتے، أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، کہ صحابہ میں سے ہر ایک معصوم ہے، عن کبائر الاسم وصغائر، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معصوم ہے۔ صحابہ کا، اہل سنت و جماعت کا کسی بھی صحابی کے حوالے سے معصوم عن الخطا کا جو عقیدہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے میں ایک بات اور بتاتا جاؤں کہ ان سے جتنی بھی غلطیاں، کوتاہیاں یا بشری تقاضوں کے تحت جو بھی معاملات تھے وہ سہون ہوئے تھے، عمدن نہیں ہوئے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو معاملات تھے وہ سہون تھے، عمدن یعنی جان بوجھ کر ایسا کوئی بھی کام نہیں تھا۔ اگر جان بوجھ کر ہم بات کرتے ہیں تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک، پھر تو اللہ تعالیٰ پر حرف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر انگلی اٹھتی کہ اللہ نے کیسے لوگوں کو حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک، پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر بھی انگلی اٹھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی تھی۔ یہ ساون ساری غلطیاں تھیں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صحابہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ بل یجوز علیہم الذنوب فی الجملۃ ولہم من السوابق والفضائل ما یوجب مغفرۃ ما یصدر منہم ان صدر۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔